بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس. قيل يا رسول الله ما خمس بخمس؟ قال ما نقض قوم الأحد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت وما منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القدر ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور دینی ماں اور بہنوں، ہم نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت نمبر 28 اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے موجب کبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے. وہی حدیث میں نے پڑھی ہے. اس حدیث میں ہم تمام مسلمانوں کی ذلت، پسپائی، رسوائی، خوار اور ذلیل ہونے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آج اپنے آپ کو ہم بہت ہی زیادہ مظلوم دیکھ رہے ہیں، اور واقعی آج دنیا میں سب سے مظلوم قوم جو ہے وہ
مسلمانوں کی ہے، تو اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ہم کو کیوں مظلوم بنایا، اس کے کچھ وجوہات، کچھ اسباب ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنی دینی حالت نہ بدل دے۔ کبھی ہم پوری دنیا کے حاکم اور ہماری حکمرانی تھی، ہماری قوت و طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آج ہم اپنے گھر میں بھی رہ کر کے، اپنے ملک میں بھی رہ کر کے ہم غیروں کے غلام بنے ہوں۔ اس کے کچھ وجوہات ہوں گی۔ تو اس حدیث میں انہی وجوہات کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، خمس بخمس، 5 گناہ ہیں اور ان ہر 5 گناہوں کے بدلے ایک عذاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ عذاب جہنم کا نہیں، وہ تو بعد کا ہے، عذاب قبر نہیں ہے، وہ تو سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ اسی دنیا میں دنیاوی عذاب 5 ہیں، خمس بخمس، 5 گناہ، 5 عذاب ہیں 5 گناہوں کے بدلے، خمس بخمس، 5 عذاب ہیں 5 گناہوں کے بدلے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ما خمس بخمس، 5 عذاب ہیں 5 گناہوں کے بدلے، وہ کیا ہیں آخر، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کون 5 گناہ ہیں اور وہ کون 5 عذاب ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر۔ نمبر 3، ولا ظہرت فیہم الفاحشۃ الا فشا فیہم الموت۔ نمبر 4، ولا منعوا الزکاۃ الا حبس عنہم القطر۔ آخر اور نمبر 5، ولا تففوا المکیال والمیزان ولا تففوا المکیال الا حبس عنہم النبات واخذوا بالسنین۔ پہلا گناہ، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم۔ ایک ایک گناہ ہماری ذلت کا اور رسوائی کا سبب بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلا گناہ، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم۔ جب بھی کوئی قوم یہی سنیں، جب بھی کوئی قوم، ما نقض قوم العہد، جب بھی کوئی قوم وعدہ خلافی، عہد شکنی کرتی ہے تو سلط علیہم عدوہم، تو اللہ تعالیٰ باہر یا اندر کی دشمن قوم، غیر مسلم قوم کو اس پر مسلط کر دیں گے۔ سب معلوم ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان قوم، جب بھی کوئی قوم وعدہ خلافی اور عہد شکنی کرے گی تو اس برائی کے بدلے اللہ اس کو کیا عذاب دے گا؟
سلط علیہم عدوہم، دشمن قوموں کو اللہ اس مسلمان قوم پر مسلط کر دیں گے۔ اب اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، وعدہ خلافی کیا، تو آج دنیا کی ہر قوم حاکم ہے اور ہم سب کے سامنے کیا بن گئے؟ محکوم۔ وعدہ خلافی کے کیا مطلب ہے؟ ایک بہت بڑا عہد تو یہ تھا جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں، الست بربکم، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی ذریت، جو جتنی روحیں تھیں، سب کو اللہ نے اکٹھا کیا، جس میں قیامت تک آنے والے سارے انسان۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تم تمام لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ میرے علاوہ کوئی رب تو نہیں ہے تمہارا؟ الست بربکم، تو ہم تمام لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ توحید کا اقرار کیا۔ ایک وعدہ تو یہ ہے، پھر اسی وعدے کو اور پختہ دوبارہ ہم نے کیا، کلمہ پڑھ کر کے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وعدہ ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس وعدے پر ہم کہاں تک قائم رہے۔ آج کیا ہم توحید پر قائم ہیں؟ اگر ہم شرک میں مبتلا ہیں، اور ہر قسم کا شرک، شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں، آج ایک آدمی کو دیکھیں گے ہاتھوں میں، باہوں میں، گلوں میں، گلے میں، کمر میں، جسم کا شاید کوئی ایسا حصہ نہ ہو جہاں تعویذیں نہ باندھ رکھا ہو، تعویذیں نہ لٹکا رکھا ہو۔ ساری مشکل کشائی کسی بابا کے پاس پہنچ جائے، تعویذ میں رکھی ہوئی ہے، اوپر والے سے ضرورت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو ٹال دے۔ آج ایک آدمی فرض نماز تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن کوئی درگاہ آ جائے تو اس کا سجدہ ترک کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ کس قدر ہم شرک میں مبتلا ہوئے۔ ادھی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمین و سما میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، بگاڑا گیا وہ بدلا گیا آ کے ہندوستا میں۔ اللہ اکبر۔ ادھی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہوا جلوگر حق زمین و سما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستا میں۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نازاں، او دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ آج کون سا شرک ایسا ہے جو مسلمانوں میں نہ پایا جا رہا؟ یہ وعدہ ہم نے توڑا۔ پھر اس وعدے کو ہم نے اس قدر پامال کیا کہ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کو تو سال میں ایک پردہ چڑھتا ہے، ہمارے ہاں درگاہوں پر روزانہ 1000 چادریں چڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شرک ہمارے یہاں پایا جائے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہی بت پرستوں کو، خنزیر خوروں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم۔ آپ فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیے آپ لوگ،
ان نبی کا فرمان بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کرتا ہے. گفتِ اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود. گرچہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے لیکن وہ پیغام اور فرمان جو ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ہوا کرتا ہے. آج ہم عزت چاہتے ہیں قبر پرستی سے، تعویذ سے، تعزیہ سے، بدعات سے. اسلام کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں بدعات کے ذریعے، ترقی دینا چاہتے ہیں شرک کے ذریعے. تو ذلیل ہوتے رہے اور آئندہ بھی ذلیل ہوتے ہی رہیں گے. کیوں؟ ہم نے اصل میں ہماری جو اپنی عزت کا سرمایہ تھا ہم نے اس کو ختم کر دیا. ورنہ ہمارے اسلاف کہتے تھے دنیا کے سامنے چیلنج تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشاں ہمارا. ایک وعدہ تو یہ ہے. دوسرا وعدہ بندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے وعدہ کرتا ہے تو آج کتنا وعدے کا خیال رکھتا ہے وہ بھی ذرا سنو. کس قدر آپس میں وعدہ خلافی، جھوٹی قسمیں، غش، خداع، فریب. اور آپ حضرات جانتے ہیں رب العالمین نے وعدہ کیا تھا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، اگر تم مومن رہو گے تو تمہیں غلبہ آتا ہو، تمہیں کو غلبہ آتا ہوگا. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط ہے اگر مومن رہو گے تو غالب بنو گے، اور اگر مومن نہیں رہو گے تو کبھی تم غالب نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، مومن رہو گے تب تمہیں غلبہ نصیب ہوگا، مومن نہیں رہو گے تو غلبہ نہیں حاصل ہو سکتا تم کو. اسی کے ساتھ اگر نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے رکھ لی جائے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا. حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قلما خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے خطاب میں اعلان کرتے الا مسلمانوں آگاہ رہو، ہوشیار رہو، تمہیں اچھی طرح سے متنبہ کیا جا رہا ہے لا ایمان لمن لا امانۃ له. امانت داری اپنے اندر پیدا کرنا، چونکہ جو امانت دار نہیں ہوتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ولا دین لمن لا عہد له. اور آپ نے فرمایا ولا دین لمن لا عہد له. اور جو شخص وعدہ نہ پورا کرے، جو عہد شکنی کیا کرتا ہے، اس آدمی کا دین اسلام کسی کام کا نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے. یہ پہلا گناہ تھا. ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم. بلکہ ایک چیز اور بتائیں، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ ما نقض قوم، اور دوسرے صحابی سے مروی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما نقض قوم، جب بھی کوئی قوم عہد شکنی وعدہ خلافی کرتی ہے تو جعل اللہ بأسہم بینہم، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عذاب یہ بھی نازل کرتے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. دیکھا آپ نے آج دنیا میں جس قدر مسلمان قوم آپس میں لڑ رہی ہے، دنیا میں کوئی قوم آپس میں نہیں لڑ رہی ہے. شرم بھی آتی ہے ایسی بات کہتے ہیں، جبکہ ہم کو حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. ہم کو حکم ہے مومنو تم مضبوطی سے اکٹھا ہو کر اتفاق کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. لیکن جب ہم نے کفر، شرک، بدعات
اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپس میں بھی لڑا دیا. آج تک اتنے ساتھی موجود ہیں تین ملک کے ہوں گے میرا خیال سے. ان تینوں ملکوں میں سمجھتے ہیں کہ اتنے دنوں میں صرف ایک مسجد وہ بھی جس پر کیس چل رہا تھا ہندو ڈھا سکے ہیں. کیا اٹھائے ہیں بھائی؟ بابری مسجد کے علاوہ کوئی مسجد آج تک ڈھائی نہیں گئی ہندوؤں کے ہاتھ سے، غیر مسلموں کے ہاتھ سے. لیکن اب ذکر کرنا پڑتا ہے ورنہ بڑی شرم کی بات ہے. ہندوستان، پاکستان بھی وہی ہوگا، ایک صوبے میں، صرف ایک صوبے میں مخالف فرقے والے نے، ایک مسلم گروہ نے دوسرے مسلمان گروہ کی تقریباً 2 سالوں میں 4-5 مسجدیں ڈھا دی ہیں واللہ. اور شاید وہ کون سا صوبہ ہے ڈھانے والے کون ہے؟ بہت سارے ساتھی اس علاقے کے ہیں، جانتے ہوں گے، پیپروں میں، اخباروں میں، ہر طرح سے. اور حیرت یہ ہے ڈھانے کے پہلے جب آگ لگائے تو اس کے اندر قرآن پاک اور جو بخاری رکھی تو وہ بھی چلایا. ہندو نے تو بند مسجد ڈھائی اور ہم آپس میں لڑنے لگے تو آباد مسجد کو جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جلا دے رہے ہیں. یہ ہمارا معاملہ بھی ذرا نہایت خطرناک ہے. ما نقض قوم، پہلا گناہ یاد رکھو، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم. جب بھی کوئی قوم وعدہ خلافی عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. دوسرا گناہ، اللہ اکبر، دوسرا گناہ میرے بھائیوں، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. اور جب بھی کوئی قوم، یہاں کوئی قوم سے مراد کون ہے میرے بھائی؟ یہود نصارہ نہیں، مسلمان. اب مسلمان قوم سے مراد ایک قوم یہ بیٹھی ہے، دوسری قوم باہر ہوگی، تیسری قوم، یہی مسلمان قوم. اللہ نے کہ رسول ایک اصول بیان کیا، جب بھی مسلمان قوم حکموا بغیر ما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے، اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ 2 چیزیں، کتاب اللہ اور سنت رسول. اور جب بھی کوئی قوم کتاب اللہ، سنت رسول، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرنے کے بجائے، زندگی گزارنے کے بجائے کسی اور کے قانون کے مطابق، کسی اور کے راہ ریت اور رسم و رواج کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو فشا فیہم الفقر، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں فقر اور محتاجگی، بے روزگاری کو عام کر دیتے ہیں. آج کتنے لوگ رہے ہوں گے ابھی جو بڑے بڑے رستم وقت بلیونر بنے ہوئے تھے، آج بھاگنے کے لیے راستہ بھی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہے تھے. یہ سب کیوں ہوا؟ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ہم نے سود کو ترقی کا ذریعہ بنایا. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، نبی کی سنت ہمارے لیے عروج کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام نے، اسلاف نے، تابعین نے، ہم سے پہلے مسلمانوں نے جب اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے عدالتوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے چال چلن کے اندر، اپنے خوشی اور غمی کے اندر کتاب اللہ سنت رسول کو نافذ کیا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا کی. اس زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ہماری ذلت کا سبب بنا.
یہ قرآن رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ اور آج دنیا نے قرآن کو زحمت قرار دیا، ہم نے بھی قرآن کو زحمت سمجھ لیا۔ اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ یقین نہیں، غیروں نے جیسے پروپگنڈا بنایا۔ قرآن اور قرآن والے ہی دہشت گرد ہوتے، واقعی دہشت گردی کا سبب کون ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن والے ہیں، اور وہ کیوں دہشت گرد بنے؟ چونکہ قرآن سے ان کا رابطہ ہے، قرآن سے ان کا تعلق ہے۔ ذرا بھلا سوچو، قرآن جو امن امان کا پیغام دے رہا ہو، جو ناحق کسی کا خون حرام قرار دے رہا ہو، وہ کہیں دہشت گردی کی تعلیم دے گا؟ دہشت گرد ہی اس کو دہشت گرد کہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے مشہور ہندو مذہبی شہر بنارس، جس کو وارانسی کہتے ہیں، وہاں جامع سلفیہ بنارس کے سامنے ایک مندر ہے، مندر میں دھماکہ ہوا۔ آپ لوگ جانتے ہیں بڑا خطرناک دھماکہ کیا گیا تھا، اور سب سازش تھی، بعد میں پتہ چلا کون ہوتے ہیں۔ تو اب بڑا ٹکراؤ وہاں، بڑا تضاد۔ بعد مسلمان مبشرین نے اور سلجھے ہوئے ہندوؤں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ دونوں قومیں روڈ پر آ جائیں، قتل و غارت کیا جائے، ان پر قابو کرنے کے لیے ہر مذہبی رہنما کو دعوت دے دی گئی، ہر مذہبی رہنما کو دعوت دی گئی کہ کیا اسلام اس کی کہیں اجازت دے سکتا ہے کہ بلا وجہ کہیں دھماکہ کیا جائے، بے قصوروں کی جان جائے۔ بہرحال جو کہنا تھا وہ یہ کہ ہر مذہب کا مذہبی رہنما اور نمائندہ آیا، تو ہندوستان کا سب سے بڑا جو پنڈت ہے اس نے اپنا بیان دیا، تو کہا کہ دیکھو، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے 4 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک حرف ایسا کوئی ماں کا لال نہیں دکھلا سکتا جہاں قرآن کا وہ ایک حرف دہشت گردی کی تعلیم دے رہا۔ میرے بھائی، ذرا قرآن جس نے دیکھا ہے ان سے غیر مسلموں سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا دہشت گرد مولوی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ بما کے دوحل کتاب و سنت بیان کرتا ہے، غیروں نے بتایا، ہم نے عذاب سمجھا، اس لیے فشا فیہم الفقر۔ علامہ اقبال کہتے تھے، خوارد مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی۔ قرآن کو چھوڑ کر کے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، اور شکایت زمانے کی تو کر رہا ہے، شکایت یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفیو ملا اسیری۔ قرآن سیکھ کر کے زندگی گزارنا نہ سیکھا، ساری زندگی پیروں فقیروں مرشدوں کے پیچھے تیری گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر۔ اور قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء۔ اے ایمان والو، اب مکہ فتح ہو گیا، انما المشرکون نجس، یہ مکے میں بسنے والے بت پرست جو ہے سب نجس ہیں، ان کو بالکل بائیکاٹ کرو، ان کو چھوڑو۔ اب کو کیا، آئندہ سے اب یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ جس وقت آیت نازل ہوئی اسی وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے حرم کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع دخول ہو گیا، نو انٹری ان کے لیے لگ گئی ہے۔ کن کے لیے؟ آپ کے پڑوسی ملک کے صدر نے کہا ہم تو سب کو آنے دیتے ہیں، صدر ہمارے وزیر اعظم کو نے ایک مرتبہ کہا، مسلم سربراہ جو حرمین کے ذمہ دار تھے، کہا کہ صاحب آپ تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں، آپ لوگ ہم کو کیوں آنے کے لیے پابندی لگاتے ہیں کہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے؟ پورے ملک کا ویزا دیتے لیکن وہاں کیوں نو انٹری رہتی ہے؟
تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلم سربراہ ہم کو عطا کرے گا کہ ہم نے نہیں لگایا، رب العالمین نے نو انٹری لگا دی ہے، اس لیے میں اس نو انٹری کو اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے میں بڑے بڑے تاجر، کاروبار اور پورا عرب، مکے کے ارد گرد سارے لوگ مشرکین تھے۔ اب اگر وہ مکے میں نہ آئیں تو مکے کی مارکیٹ ڈاؤن، کاروبار ختم، بڑے پریشان۔ تو کچھ جو تجارت پیشہ مسلمان تھے انہوں نے بہت افسوس کرنا شروع کیا، اللہ کے رسول یہ تو اللہ نے کافروں کی نو انٹری لگا دی، اب وہ نہیں آئے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ اور مکے میں صرف بزنس ہی پر گزارا ہے، کوئی کھیتی باڑی تو ہے نہیں۔ بظاہر واقعی ان لوگوں کی سوچ بڑی اچھی تھی، کہاں سے تجارت ہوگی، کہاں سے کاروبار چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، یہ قانون بدلا نہیں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے مومنو، یہ نجس قوم ہے، یہ کبھی مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتی۔ رہی بات تمہارا کاروبار مندہ ہو جائے گا اور تمہیں روٹی کہاں ملے گا، تو سن لو، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر گئے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر اس تجارت کے تمہیں اپنے فضل و کرم سے مالوں سے نواز دے گا۔ اور واقعی ایسا نوازا کہ اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دے دیں۔ اللہ اکبر، کیسے نوازا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن بن عوف، ایک قرآن کس کی برکت تھی میرے بھائیوں؟ قرآن کی، جس کو آج ہم زحمت سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود سے تمہارا کاروبار برباد ہو جائے گا، اور ہم کہتے ہیں ارے واہ صاحب، سود سے ذرا دیکھو سپر پاور بن گیا، اور ہم لوگوں کو ملا لوگوں نے ہی پیچھے ہی رکھ دیا ابھی، سمجھ گئے نا؟ اللہ اچھا، سود لے کر کے بھی دیکھ لیا ملا کو، لوگوں کی بات کو ٹھکرا کر کے کون سا نتیجہ نکلا؟ بدن کے کپڑے بھی اتر گئے، کچھ بھی نہیں رہ گیا ہاتھ ساتھ میں، ذلت اور خواری تو ہو گئی، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی برکت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے تو نقدی اور کیش کے علاوہ ان کے پاس 1000 اونٹ تھے۔ کتنے؟ کاروبار کتنا بڑا تھا، کتنا مال تھا، کتنے اونٹ تھے بھائی؟ 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے۔ اتنا تو ان کے پاس صرف جانور تھے، کتنے؟ 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے۔ اور نقدی اور کیش کا معاملہ یہ تھا، ان کے انتقال کے بعد جو درہم اور دینار تھا، جو رقم کیش تھا، اس کو تقسیم کیا گیا تو بیوی کا حصہ کتنا نکلا؟ 1/8۔ اب 1/8 کو 4 بیویوں میں تقسیم کیا گیا تو ہر بیوی کو تقریباً 83,500 ملے۔ کتنے؟ 8ویں حصے کو 4 بیویوں میں تقسیم کیا گیا تو ایک بیوی کو کیش کتنا ملا؟ تقریباً 83,000۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ پورا کیش ان کے پاس کتنا رہا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکوں سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ پھر ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جب نوازا تو اتنے مالدار ہو گئے، اللہ اکبر کے سن کر کے حیرت کریں گے ہوگی کہ ان کا لنگر خانہ سمجھتے ہیں نا؟ ارے وہ جو فری فنڈ کا رکھ دیا گیا ہے کھاؤ، روزانہ ان کے کچن کا یا لنگر کا جو خرچہ تھا اس وقت 1000 درہم تھا۔
اور 1000 درہم اس وقت کا جو ہے کم سے کم آج کا 1000 ملین تو بن جائے گا۔ روزانہ جو مسافروں کا، غریبوں کا، فقراء کا، محتاج کا، یتیموں بیواؤں کا جو ان کے ہاں کھانا پکتا تھا فری میں کھلانے کے لیے، روزانہ اس کا مصرف کتنا تھا؟ 1000 درہم۔ یہاں تو رمضان کے بعد تو شاید کوئی اپنے دروازے کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونا دے گا، بس رمضان میں شاید کوئی دروازے پہ کھڑا کر دے بھائی 200 افطاری ہماری جانب سے، اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ سال بھر کا۔ اور حضرت زبیر ابن العوام کو اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ بھائی فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ارے قرآن پر عمل کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی برکتوں سے تجھے نوازتا ہے۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کی دکانیں، ان کے مکان، آج کے اسلام میں ان کے بنگلے، ان کے فلیٹس جو کرائے پر چلتے، سب کو چھوڑ کر کے 1000 غلام ایسے تھے۔ کتنے؟ 1000 غلام ایسے تھے جو دن بھر کما کر کے لاتے تھے، اور 1000 غلاموں کو زبیر ابن العوام نے صرف اس لیے پال رکھا تھا کہ یہ جتنا کما کے لائیں گے سب شام کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے۔ سوچو یہ کس کی برکت تھی؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ، جب بھی کوئی قوم ما انزل اللہ، کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق اپنا فیصلہ نہ کرے، اپنی زندگی کا نظام نہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں فقر اور محتاجگی کو عام کر دے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، کبھی ایسے لوگ جب قرآن چھوڑتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو ذرا اٹھاتا ہے، اٹھاتا اس لیے خوب اوپر ذرا اٹھائے تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں پٹکیں گے تو، ہاں اس لیے میں کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس لیے ترقی نہیں دے رہا بلکہ زور سے اٹھا کر کے پھٹکنے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں جب بار بار نصیحت کیا، تنبیہ کیا، عذاب نازل کیا، لیکن یہ نہیں سدھرے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے عروج و ترقی کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ ایک مرتبہ خوب ان کو اٹھایا، پھر اٹھانے کے بعد ایسا پٹکا کہ دنیا میں نام و نشاں باقی نہ رہ گیا۔ جس کو ہمارے ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں، چیوٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کو پر جم جاتے ہیں، سنا نہیں؟ اب چوٹی بیوقوف کہے میں تو بڑی ترقی کر گئی تو اس کی بھول ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ پر اس لیے جمع کہ ہاں اب تمہارا وقت قریب ہے، نافرمانی کرتے ہوئے، حرام کاریاں کرتے ہوئے، بے حیائی اور فحش کاریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے اگر کسی قوم کو ترقی دیا ہے اللہ نے، تو سمجھو کہ وہ عروج نہیں اور رحمت نہیں بلکہ وہ زحمت ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ، ورنہ یہ خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے تیسری چیز میں چاہتا ہوں پانچوں باتیں پوری ہو جائیں۔ نمبر 3، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ قَطُّ وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، اور جب بھی کسی قوم کے اندر فاحشہ عام ہو جائے، فاحشہ قرآن و حدیث میں دیکھیں گے تو فاحشہ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ ایک تو ہے باطنی فوشکاری، زنا، کیا چیز؟ زنا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدترین چیز ہے، بدترین چیز ہے، یہاں فاحشہ کہا گیا ہے۔ نمبر 2،
حرام کاری کے علاوہ، زنا کے علاوہ اور جتنی چیزیں انسان کو اس کی طرف لے جانے والی ہوں یا بد زبان سے وہی الفاظ ادا کیے جائیں، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فحش۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاحشہ دو کہ ظاہری اور باطنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ، اور جب بھی کسی قوم کے اندر فحش کاری عام ہو جاتی ہے تو فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتِ، پھر اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ موت کی کثرت کر دیتے ہیں۔ اب اموات بڑی تیزی سے آنے لگتی ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شاید جو فحش بے حیائی اور جو فحش کاریاں آج آپ کو روڈوں پر نظر آ رہی ہیں، شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے انسان۔ آج جانور اتنا بے حیا نظر نہیں آ رہا ہے، روڈوں پر بازاروں میں جتنے انسان بے حیا نظر آ رہے ہیں، ذلیل سے ذلیل جانور بھی وہ گندی حالت میں نظر نہیں آتا جو آج انسان نظر آ رہے ہیں۔ وہ حرکت روڈوں پر جانور نہیں کرتا جو آج انسان کر رہے ہیں ہمارے روڈوں پر۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ شاید جتنی پیدائش نہیں ہوتی اس سے کئی گنا زیادہ روزانہ موت ہوتی ہے، اور موت بھی مختلف شکل میں۔ نمبر ایک، آپ حضرات جانتے ہیں آج جن قوموں کے اور جن ملکوں کے اندر یہ حرام کاری عام ہو گئی ہے، ان علاقوں میں اولاد جتنی قتل کی جاتی ہے، چھوٹے ملک میں اتنی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ لاکھوں کی تعداد میں اگر آپ سالانہ رپورٹ پڑھیں گے تو 1 منٹ میں 300 بچے حرام کے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو عذاب آ رہا ہے، خودکشی جو ہو رہی ہے، خودکشی جو ہو رہی ہے، طرح طرح کے حوادث ہو رہے ہیں۔ اب تو پیدا ہونے میں دیری لگتی ہے، مرنے میں دیری لگتی ہی نہیں۔ پہلے مرنے بھی کچھ دیر لگتی تھی، آدمی انتظار کر پاتا تھا، اور آج تو بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے انسان مر جا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتِ، اور جب بھی کسی مسلم قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، فحش کاری عام ہو جائے، اب کہتے ہیں نہیں مسلمانوں میں تو نہیں ہے، مسلمانوں میں تو نہیں ہے، لیکن مسلمان محلوں میں دوسرے جو آباد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلم ملکوں میں جو دوسرے آباد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہاں تو حرام، وہ تو حرام کاری مبتلا ہیں۔ ذمہ دار تو ہم بنے، ہم اس کو نہیں مٹا پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بہت سارے مقامات پر فحش کاری کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الانعام آیت نمبر 151، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے نبی، آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے۔ تمہارے رب نے تم پر جو چیز حرام کی ہے وہ یہ، نمبر 1 اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور کھلانے پلانے کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے۔ تمہارا باپ بیچارہ تو فری میں 5 کلاس پڑھ کر کے 10 بچوں کی پرورش کیا،
اور تم بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے کورس کر کے 2 سے زیادہ بچوں کی پرورش نہیں کر پاتے، تو تم سے زیادہ اچھا باکمال مرد تو تمہارا باپ تھا، وہ جو پرائمری پاس بھی اتنے بچوں کی پرورش کر ڈالا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر، تم سے زیادہ عقل مند وہ تھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو مت قتل کرو۔ قتل اولاد کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم نے جیسے تم کو کھلایا ہے، اولاد پیدا ہوگی تو اس کو بھی ہم کھلائیں گے، اور کیا چاہتے ہو؟ رزق کا ذمہ دار تم کو اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ تم کو تو صرف محنت کرنے کا حکم ذریعہ بنایا ہے۔ آگے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ اکبر، اور ظاہری اور باطنی کسی بھی بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی کا خون نہیں کرنا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تم کو یہ وصیت کرتا ہے تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو۔ دیکھو اللہ نے ہمارے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں، شرک، قتل اولاد، ان تمام چیزوں کے ساتھ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی بے حیائیوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے ہمارے نبی آپ اعلان کر دے، سنو، انما حرم علیکم رب، انما حرم ربی، میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے، کیا قرار دیا ہے؟ الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہر قسم کی بے حیائی کو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ صرف زنا ہی اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے، روڈوں پر عریانیت کو بھی میرے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ میرے رب نے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا ہے، زنا کے ساتھ تم لڑکیوں کو جو نچاتے ہو اور ڈانس کراتے ہو، اس کو بھی میرے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ بس دل پاک ہو، دل صاف ہو، سب کچھ کرتے رہو؟ ارے دل ہی ایمان والا ہوتا تو بھی ایماندار ہوتی۔ اللہ اکبر، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی عجیب ہے، جو سننے کے لائق، جس کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ ذرا غور سے سمجھے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کو بڑی غیرت ہے، اللہ اکبر، کہ میں نے اپنی بندی کو پیدا کیا، اس کے جس پر کسی اور کی نگاہ پڑے، یہ اللہ تعالیٰ میری بندی پر کسی نے ہاتھ ڈالا، یہ کس کی غیرت ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، اسی لیے حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا تھا۔ اور ذرا سنو، ولا احد احب الى اللہ المدح من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو مدح پسند نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جتنی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں کوئی اتنی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میری ہی تعریف اور میری مدح کریں، اسی لیے مدح نفسہ، اللہ تعالیٰ نے
بذات خود اپنی حمد تو مدح بھی کی، تعریف، الحمدللہ رب العزیز الغفار، الخالق البارئ المصور، پڑھتے جائیں، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ اور ولا احد احب الیہ العذر من اللہ تعالی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندوں کا عذر کوئی دوسرا قبول نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ، کوئی بندہ، کوئی گنہگار، کوئی انسان غلطی کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرے، اللہ غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو جتنا یہ پسند ہے کسی اور کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کیا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ میں کیا کروں، ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ تو بات چل رہی تھی حرمت کی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت طبرانی کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب بھی کسی قوم میں زنا اور ربا یہ دونوں چیزیں عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس قوم نے اپنے اوپر میرے عذاب کو نازل کرنا واجب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس تیسری برائی سے بچائے۔ نمبر 4، ولا منع الزکاۃ، ولا منعوا الزکاۃ الا حبس عنہم القطر، اور جب بھی کوئی مسلمان قوم زکوٰۃ برابر نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں، بارش کا سلسلہ رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتے۔ ایک دوسری روایت آئی ہوئی ہے سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو بارش روک لیتے ہیں، لولا البہائم لم یمطروا، لیکن کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جانور ہیں، ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کے گناہ سے جانور نہ مر جائیں۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ پرندے نہ ہوتے اور جانور نہ ہوتے تو مسلمانوں سے تو اللہ اتنا زیادہ ناراض تھا کہ ان پر کبھی ایک قطرہ بارش برساتا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے اور زکوٰۃ کا نظام بھی اللہ تعالی ہمارے ہاں درست کر دے۔ بہت سارے لوگ کوتاہی اور لاپرواہی مبتلا ہیں۔ نمبر 5 اور آخری گناہ، اللہ اکبر، ولا تففوا المکیال الا حبس عنہم النبات واخذوا بالسنین۔ اللہ تعالیٰ اللہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں یہ 5واں گناہ اور اس پر 5واں عذاب، ولا تففوا المکیال، اور جب بھی کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کرنے لگتی ہے، دوسرے لفظوں میں کیا، اپنا حق لینے کی باری آئے تو پورا پورا اور دینے کی باری آئے تو پورا دینا نہیں ہے، ٹال مٹول کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرنا۔ ولا تففوا المکیال، اور جب بھی کسی قوم مسلم قوم کے اندر عدل و انصاف لین دین میں نہ ہو، ڈنڈی مارنے لگیں، لینے دینے میں امانت اور خیانت سے کام لینے لگیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان پر 2 قسم کا عذاب اللہ نازل کرتا ہے۔ ایک عذاب تو یہ ہے حبس عنہم النبات، اللہ تعالیٰ ان سے نبات
یعنی پودوں کو پھل لانے سے روک دیتے ہیں۔ نباتات، پودے، گندم ہوگا لیکن بالیوں میں دانہ نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی بیماری اللہ بھیج دے گا۔ باغات تو ہوں گے لیکن پھل نہیں آئے گا، اور اگر پھل آئے گا تو کسی نہ کسی آفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ نمبر 2، دوسرا آداب، وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، سنین قحط میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں بارش والا قحط نہیں، سنین۔ سنین کہتے ہیں، جمع سنا کی ہے، بارش ہو یا نہ ہو لیکن پودے اگے ہی نہیں، کام ہی نہ کریں، یا اگے لیکن پھل لانے کے پہلے پہلے وہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ صدا کس چیز کی ہے؟ ناپ اور تول کی کمی میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ہر آدمی صرف اپنے حق کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن جو غیروں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان بنا اٹھایا ہے اور دنیا والوں کے لیے میزان ترازو بھی نازل کیا ہے، اس لیے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار لین دین میں، ناپ تول میں کمی زیادتی نہیں کرو، پورا دو، گھٹاؤ نہیں، کمی نہیں کرو۔ اللہ تخسروا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور وزن کو بالکل سیدھا رکھو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارو۔ اللہ اکبر۔ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نہ اتارا ہے کیا؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، جیسے آسمان کو اوپر رکھا ہے ایسے ترازو ہم نے نیچے رکھی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ رب العالمین فرماتے کیا ہیں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے لوگو، ناپ تول بالکل برابر رکھو۔ یہ ناپ تول برابر رکھو گے تو دنیا میں بھی تم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا اور انجام بھی اس کا بہت ہی بہتر ہوگا۔ اس طرح سے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے ناپ تول میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال بات پوری تو نہیں ہو سکی، ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ 5 گناہ ہیں، ان 5 گناہوں کے بعد 5 عذاب ہیں، اور وہ 5 گناہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی ذلت و رسوائی اور اپنا برا انجام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔